میرا نام ڈاکٹر نائلہ طارق ہے اور میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈائگنوسٹکس الخدمت میں اس وقت موجود ہوں. میں بیسیکلی آج آپ کو جو یہ میسیج دینے کے لیے آئی ہوں، پہلے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں تحمل اور جیسے کہتے ہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ پریشان مت ہو. یہ وائرس ضرور آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک یہ ہمارا امتحان ہے، لیکن اس کے لیے اتنا پریشان ہو جانا، کیوس کرنا، کنفیوژن کرنا، اور زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے الٹی سیدھی باتیں کر کے زیادہ پریشان کر رہے ہیں. آج میں آپ کو کچھ اس وائرس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی علاماتیں اور کیسے اس کو پریکاشن لے سکتے ہیں، میں آپ کو صرف وہ بتاؤں گی. اس کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے اور بہت کچھ ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہا ہے. میں ڈیٹیل میں تو آپ کو اتنا نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ دیکھیے، نزلہ زکام موسمی سب کو ہو رہا ہے. ہر نزلہ زکام کرونا وائرس نہیں ہے، اس لیے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ کو سوکھی کھانسی ہے جو 3 دن سے زیادہ پہ ہو گئی ہے، جسم آپ کا ٹوٹ رہا ہے، سانس لینے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو پھر آپ ہاسپٹل کو رجوع کریں. ورنہ رننگ نوز یعنی کہ بہتا ہوا نزلہ، بلغمی کھانسی یا جو عام بخار وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایک نزلہ زکام میں ہوتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سیلف کنفائنمنٹ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں کہ اور مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ نزلہ زکام ہے. تو پہلے تو کلیئرٹی، ہر نزلہ زکام کرونا نہیں. دوسرا چیز جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں. اب آپ باہر نکل رہے ہیں، ظاہر انسان باہر تو نکلتا ہے نا، تو کس طرح آپ بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ ملانا بالکل ختم کر دیں. آپ گلے ملنا ختم کر دیں. عورتوں سے آپ ایک دوسرے کو گلے لگ کے پیار کر رہی ہیں، بالکل نہ کریں. ہاتھ بالکل نہ ملائیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ برا مان جائے گا، روڈ ہو جائے گا. سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے. دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی پروٹیکشنز ہیں جس سے ہم کتنا اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. یہ وائرس 3 فٹ کی ڈسٹنس پہ سے لگ جاتا ہے. اگر آپ 3 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں گے، یعنی 1 میٹر کا ڈسٹنس رکھیں گے، یہ وائرس نہیں آئے گا. کپڑوں پہ یہ 8 گھنٹے تک رہتا ہے، 8 سے 10 گھنٹے تک رہتا ہے. کوشش کریں جب ایسے ایکسپوز جگہ پہ جا رہے ہوں، آ کے کپڑے بدل لیں. کوشش کریں کہ آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جہاں پبلک ڈیلنگ، جہاں زیادہ پبلک موجود ہو. اپنے گھر میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی کے کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سینیٹائزر نہیں مل رہے، سینیٹائزر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آپ صابن سے صرف ہاتھ دھو لیں. اگر آپ عام حالات میں 5 دفعہ 4 دفعہ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور 3 دفعہ دھوتے ہیں، آپ 10 دفعہ دھو لیں. ہاتھ دھونے کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو صابن لگا کر اچھی طرح سے ملیں اور اپنی یہ جو ویبس ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے چاروں طرف صابن سے لے کے ہاتھوں کو پورا کلین کر دیں. 20 سیکنڈ آپ ہاتھ دھوئیں. ہاتھ دھونے سے یہ وائرس نکل جاتا ہے. کوشش کریں ٹھنڈی ڈرنکس، ٹھنڈی چیزیں نہ پئیں. گرم چائے، پانی، گرم پانی، یہ تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وائرس کو گرو کرنے سے روکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ پریشانی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں پریشان ہونے کی چیز نہیں، یہ وہ چیزیں جو آپ خود کر سکتے ہیں. بھاگ رہے ہیں آپ لوگ اپنا راشن لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جب خود لگے کہ یس ہے، سیلف کنفائنڈ ہو جائیں، سیلف کوارنٹین ہو جائیں 14 دن کے لیے. لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ معاملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ 14 دن لگتے ہیں سمٹم ہونے میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. پھر آپ کے ہر پروونس میں سینٹرل سینٹرز بنائے گئے ہیں جو گورنمنٹ خود ایکٹیولی اب بنا رہی ہے. سندھ کے اندر آغا خان ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، ڈاؤ انٹرنیشنل ہے، جو کہ آپ کو اسکریننگ کر رہا ہے. آپ اس کو اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں وہاں جا کر. لیکن ہر آدمی کو نزلہ زکام کے لیے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے وہاں ہاسپٹل میں. نہ ہوتا ہوا ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے ٹینشن نہیں کریں، پریشان مت ہو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جو ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. صرف ہمیں اپنا جو عام طریقہ کار ہے، جس طرح روزانہ ہم رہ رہے اور کر رہے ہیں، اس کو امپروو کرنا ہے. فی الحال کچھ دنوں کے لیے پبلک گیدرنگز میں مت جائیں، کوئی ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں مالز ہوں، جو بڑی جگہ، جو جتنا کم کر سکتے. دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں اس میں. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ
اپنا کانٹیکٹ یہ ضرور، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ اتنا تو جانتے ہیں کہ کہاں سے کیا کانٹیکٹ ہسٹری لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے والا ابھی لندن سے آیا ہے یا امریکہ سے آیا ہے یا ایران سے آیا ہے یا چائنا سے آیا ہے، کیا ضرورت ہے مبارکباد دینے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ جا کے ساری انفارمیشن لینے کی کہ کیسا تھا، کیسا سفر تھا، کیا تھا؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ اگر کوئی عمرے پہ بھی ایسے آیا ہے تو ابھی مبارکباد مت دیں جا کر، کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ کی مبارکباد 14 دن بعد بھی چلی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس میں بچت آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی فیملی کی. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا وائزلی ایکٹ کریں، تھوڑا سا عقلمندانہ طریقے سے اپنا طریقہ کار اپنا نارمل طریقے سے چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو.